جہاں آرا کو شک ہو گیا تھا کہ کوئی ہے جو کہ اس کے کمرے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس نے منع کر رکھا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے نوکروں پر شک کرتی ہے، لیکن اسے یقین آ گیا تھا کیونکہ آسیہ کے ساتھ اس نے کیمرہ لگا رکھا تھا۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ آسیہ اب ایسی حرکت نہیں کر سکتی جس طرح وہ ڈری ہوئی تھی۔ ادھر جب ہاسپٹل سے وہ مائرہ کو لے کر واپس پہنچتی ہے، مائرہ تو سوال کر رہی تھی اپنے شوہر سے کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں ہاسپٹل ہوں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب جہاں آرا سنبھال لیتی ہے۔ جہاں آرا کہتی ہے میں نے بتایا تھا، میں نے کال کی تھی اور نمبر تو ہے نا تمہارے شوہر کا میرے پاس، جب تم میرے کرایہ دار بنے تھے تو میں نے تمہارا سارا ڈیٹا لیا تھا۔ تو مائرہ کو شک ہو جاتا ہے، مائرہ کہتی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جو کہ اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آسیہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ پیسے کہاں سے لائے ہو تم؟ وہ بہانے بنانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے تم مجھ پر شک کر رہی ہو، یہ میرے ایک دوست نے دیے تھے، امانت رکھی ہے میرے پاس اور بہت جلد میں اسے واپس کرنے والا ہوں۔ وہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں آرا، کیونکہ جہاں آرا نے ان کے گھر میں بھی کیمراز لگا رکھے ہوتے ہیں اور ایک ایک بات کا اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ انتظار میں ہوتی ہے کہ آسیہ خود آ کر اسے بتائے گی۔ آسیہ ڈر چکی ہوتی ہے مکمل طور پر۔ آسیہ کو لگتا ہے کہ اگر جہاں آرا کو کچھ بھی اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ان دونوں کو چھوڑے گی نہیں۔ وہ اپنے شوہر کو کہنے کی کوشش کرتی ہے، اسے سمجھاتی ہے کہ تم اگر کچھ بھی ایسا کر رہے ہو جی کے خلاف تو یہ سب چھوڑ دو ورنہ وہ ہمیں جان سے مار ڈالیں گی، لیکن اس کا شوہر باز نہیں آتا۔ وہ لالچ میں آ چکا ہوتا ہے اور جو علی نے اسے پیسے دیے تھے وہ واپس دینے کے لیے بھی نہیں جاتا۔ اس کی بیوی نے اسے کہا تھا کہ اگر تم لے کر آئے ہو پیسے اور کوئی غلط کام کر رہے ہو جی کے خلاف تو وہ پیسے واپس کراؤ، لیکن کیونکہ وہ لالچ میں تھا وہ واپس نہیں کرتا۔ ہاں، وہ آسیہ کو کہتا ہے کہ یہ سب میرے دوست کا ہے۔ دوسرے دن جیسے ہی مائرہ کو وہ گھر لے کر واپس آ چکے ہوتے ہیں اور اب مائرہ کی طبیعت بھی سنبھل چکی تھی تو جنید آتا ہے جہاں آرا کے پاس۔ مائرہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے، جنید جیسے ہی جہاں آرا کے پاس پہنچتا ہے، جہاں آرا کہتی ہے تم کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں تمہاری بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا نہ کہ میرے پاس۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ جہاں آرا کہتی ہے کس بات کا شکریہ اور تم بار بار میرے آس پاس کیوں آ جاتے ہو، چکر کیوں لگاتے ہو؟ اس وقت تمہیں تمہاری بیوی کی ضرورت ہے۔ دراصل جہاں آرا اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب وہ کر رہی ہے ٹھیک ہے یا غلط۔ ہاں، وہ چاہتی تو تھی کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہیں، لیکن شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اگر وہ بے وفائی کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو وہ دونوں ایک ساتھ رہنے چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ وہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا تھا اور بے وفائی کی تھی ہر مرد ویسا نہ ہو۔ لیکن یہاں جہاں آرا غلطی کر رہی تھی۔ جہاں آرا پہلے تو اپنی اداؤں سے انہیں پھنساتی اور اپنی چالوں میں لے آتی اور جیسے ہی وہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے تو وہ ان دونوں کو الگ کر دیتی اور ان کی بیویوں کو ان کے بارے میں بتا دیتی۔ دراصل یہی کرنے والی تھی وہ جنید اور مائرہ کے ساتھ، لیکن مائرہ تھوڑی سمجھدار تھی۔ مائرہ اس کی باتوں میں اتنا آسانی سے آنے والی نہیں تھی۔ مائرہ کو شک تو ہو گیا تھا کیونکہ پہلے بھی اس کی بات ہو چکی تھی علی کی بیوی کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرے گی اور جہاں آرا ہو سکتا ہے کچھ غلط کرنے والی ہے، کیونکہ جنید کو بھی علی نے بتایا تھا، لیکن جنید ان کی باتوں میں نہیں آتا اور جنید اب بھی جہاں آرا پر بالکل اسی طرح اعتماد کرتا ہے۔ جہاں آرا اپنی نوکرانی آسیہ کو بلاتی ہے، اسے کہتی ہے آج میں اپنے اس کمرے کی طرف گئی تھی۔ آسیہ کہتی ہے کون سے کمرے کی بات کر رہی ہیں جی آپ؟ وہ کہتی ہے تم بنو نہیں، تم جانتی ہو میں کس کمرے کی بات کر رہی ہوں اور مجھے لگا کہ وہاں کوئی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید کوئی اس طرف گیا ہے۔ جی کس کی اتنی ہمت ہے جو آپ کی اجازت کے بغیر وہاں جا سکے اور آپ کے اور میرے علاوہ تو گھر میں آتا ہی کوئی نہیں؟ وہ کہتی ہاں، اسی بات کی تو مجھے فکر ہو رہی ہے کہ آخر کون ہے جو ہمارے علاوہ یہاں رہتا ہے؟ تم بھی نہیں گئی اور میں بھی نہیں گئی تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو شک ہے کہ شاید تم پھر سے ایسا کچھ کر رہی ہو۔ دراصل جہاں آرا جانتی تو تھی کہ آسیہ اب ایسا کچھ نہیں کرے گی، لیکن وہ اس سے گلوانا چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کسی کے ساتھ مل تو نہیں چکا یا ان کے خلاف کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہا۔ اس لیے وہ کہتی ہے اسے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی بات ہے، تمہیں کسی بارے میں معلوم ہے تو مجھے سب سچ بتا دو، تمہاری بخشش ہو جائے گی، ورنہ تم جانتی ہو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ آسیہ ڈری ہوتی ہے، آسیہ کہتی ہے نہیں جی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ جانتی ہیں نا میں کبھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتی۔ دوسری طرف آسیہ کا شوہر پہنچ جاتا ہے علی کے پاس، اسے کہتا ہے مجھے تمہارے پیسے واپس کرنے ہیں، مجھے نہیں لگتا میں تمہارا کام کر پاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں تم اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو، کیا کسی کو پتہ چل گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، میری بیوی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے اور تم تو جانتے ہو کہ وہ کبھی بھی اپنی جی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی اور کبھی بھی ان کو دھوکہ نہیں دے گی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارا یہ کام کر پاؤں گا۔ وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن اتنی بڑی رقم، یہ صرف اس کا چوتھا حصہ تھا اور ایڈوانس تھا، میں نے 75,000 تمہیں بقایا بھی دینا ہے، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں کسی اور سے کہہ کر یہ کروا لوں گا، کام تو میرا ہو ہی جائے گا۔ وہ کہتا ہے تم نے جو کام کرنا ہے وہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں
मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मुझे जान का ख़तरा है। वो कहता है इसी बात का तो हमने प्रूफ लाना है, मुझे अदालत में पेश करना है कि जहाँ आरा जैसी बनी फिरती है वैसी है नहीं, ये एक डाइन है और लोगों के घर बर्बाद कर रही है। वो कहता है ठीक है, मैं फिर से कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन अभी ये पैसे आप अपने पास रखें, मुझे एक साथ दीजिएगा। वो पैसे तो वापस कर देता है लेकिन फिर से अपने काम पर लग जाता है। जहाँ आरा जुनेद को बुलाती है, जुनेद जैसे ही जहाँ आरा के पास आता है, मायरा को इस पर शक हो चुका होता है। मायरा कहती है आखिर बार बार जुनेद जहाँ आरा की तरफ जाता क्यों है और ऊपर क्या लेने जाता है। मायरा को पहले एक बार शक हुआ था लेकिन जुनेद ने संभाल लिया था, और एक बार वो जब मिलने आया था जहाँ आरा से, तो जहाँ आरा ने खुद कह दिया था कि उसने बुलाया है उसे किसी काम के लिए, तो वो खामोश हो जाती है। हाँ, उसकी माँ ने जो जो उससे बातें की थी वो उसके जहन में आज भी आ रही थी। वो भुला नहीं पा रही थी कि उसकी माँ गलत कह रही है। हाँ, उसकी माँ ने जो भी कहा था वो सच भी था, क्योंकि जुनेद वो खिंचा चला जा रहा था जहाँ आरा की तरफ, और जहाँ आरा ने उसको अपनी अदाओं में मुकम्मल फंसा लिया था। लेकिन अब मायरा फैसला नहीं कर पा रही थी क्या उसे जहाँ आरा से पूछना चाहिए या जुनेद से कि आखिर वो एक दूसरे से मिलते क्यों हैं। वो जहाँ आरा से पूछने की तो हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन जैसे ही जुनेद घर वापस आता है तो वो जुनेद से सवाल कर ही लेती है। जुनेद को कहती है जुनेद, तुम बार बार ऊपर जीजी के तरफ क्यों जाते हो? तुम जानते हो ना हमारा पोर्शन नीचे है और तुम्हारा जाना वहाँ बनता ही नहीं है, मैंने तुम्हें देखा था। वो कहता है क्या मतलब, तुमने मुझे कब देख लिया? मैं तो नहीं गया उस तरफ। वो कहती है तुम झूठ नहीं बोलो, तुम जानते हो तुम वहाँ गए थे और अब तुम मुझसे ये सब छुपा रहे हो। जब ये बात करती है तो वो कहता है हाँ मैं गया था, क्योंकि जीजी ने मुझे बुलाया था, उनका कुछ काम था और सामान लाना था, इसलिए मैं सामान लेने गया था। मायरा शक में पड़ चुकी होती है, मायरा जान चुकी होती है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वहाँ वो खामोश हो जाती है। उसे किसी सबूत की तलाश थी। वो अपनी माँ को बताती है और कहती है अम्मी आप जैसा कह रही थी शायद वैसा ही है, शायद जुनेद का किसी के साथ चक्कर है। उसकी माँ कहती क्या मतलब किसके साथ चक्कर है? मुझे तो पहले भी शक था उस पर, लेकिन तुम ही थी कि तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, अब वो सच निकला ना। उसकी माँ जब ये कहती है तो मायरा कहती हाँ अम्मी बिल्कुल आप ठीक कह रही थी और वो सच निकला, और मैं खुद परेशान हो रही हूँ कि आखिर वो ऐसा कर कैसा सकता है। वो पूछती है आखिर कौन है वो लड़की, तो मायरा उसे बताती है कि हमारी मालकन है ना जहाँ आरा जी, वो हैं, और उनके पास वो बार बार आता जाता है, चक्कर लगाता है। मुझे शक था कि ज़रूर किसी के साथ चक्कर है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि जहाँ आरा जी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। और उस दिन जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तब भी वही लेकर गई थी, और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर वो ऐसा कर कैसे सकती हैं। अली अपनी बीवी के पास जाता है, उसे कहता है मैं बहुत जल्द उसके खिलाफ सबूत ढूंढने जा रहा हूँ, और जैसे मुझे सबूत मिलेंगे एक बार तुम्हें वो सबूत दिखाऊंगा ज़रूर, फिर तुम पछताओगी कि तुमने क्या कर दिया। उसकी बीवी तो पहले गुस्से में होती है, वो जहाँ आरा के बारे में कोई भी गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है अली मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि जीजी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी, आखिर तुम बार बार आ क्यों जाते हो? अली कहता है इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अंधा एतमाद करती हो उस पर, और जब तक तुम्हारे सामने हकीकत नहीं लाई जाएगी तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं सबूत ढूंढ कर ला रहा हूँ, और बहुत जल्द मुझे जैसे ही सबूत मिलेंगे सबसे पहले मैं तुम्हें लेकर दिखाऊंगा। उसकी बीवी को शक हो चुका था। उसकी बीवी कहती है हाँ मैं इस बारे में जीजी को बताऊंगी, शायद उसके खिलाफ तुम कोई हरकत कर रहे हो। वो कहता है नहीं तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, अगर तुम चाहती हो कि हकीकत तुम्हारे सामने आए तो प्लीज़ तुम कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मुझे सिर्फ सबूत चाहिए, और जैसे ही मैं सबूत मिलेंगे मैं सबसे पहले तुम्हें दिखाऊंगा। उसकी बीवी वहाँ तो रुक जाती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि उसे जीजी को बता देना चाहिए। जहारा जुनेद को कहती है जुनेद मुझे लगता है तुम्हारी बीवी को तुम पर शक हो गया। जुनेद कहता है नहीं जहारा जी ऐसी कोई बात नहीं है, और भला हमने ऐसा क्या कर दिया जो उसे शक करना होगा? वो शक नहीं कर रही। हाँ वो थोड़ी परेशान ज़रूर है, क्योंकि उस दिन मुझे आपके साथ देखा था, और जब आप मुझे हॉस्पिटल में मिली थी और आपने ही कॉल की थी ना, लेकिन हमने उससे झूठ बोल दिया था, तो इसलिए वो परेशान हो रही है और सवाल भी कर रही है बार बार, और ये बात मेरे लिए भी परेशानी का बायस है कि वो परेशान हो, और इस हालत में मैं नहीं चाहता कि उससे कोई भी परेशानी हो। वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारे दिल में कुछ तो है ऐसा, और शायद तुम्हारी बीवी ठीक सोच रही है। जुनेर कहता है नहीं जहारा जी आप जानती है ना मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। जहारा उसे अपनी अदाओं से लुभाती है और उसे कहती है नहीं कुछ तो है ऐसा। जहारा आखिर उससे बुलवा ही लेती है। वो कह देता है हाँ आप मुझे पसंद हैं, और जब से मैंने आपको देखा है पता नहीं मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जब ये बात करती है तो जहारा के दिमाग में एक नई चाल सोचती है। जहारा कहती है अब ये इन दोनों को अलग करके ही रहेगी। वो सोचती है कि जुनेद और मायरा एक साथ रहने के काबिल हैं ही नहीं, क्योंकि जुनेद तो प्यार करता ही नहीं, वो किसी और औरत की चाल में आ गया है। दरअसल यहाँ जुनेद का कसूर भी
نہیں تھا۔ دوسری طرف آسیہ کا شوہر ثبوت ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے، اسے کچھ ثبوت مل جاتے ہیں، وہ جا کر علی کو دے گا، علی وہ ثبوت لے کر جائے گا اپنی بیوی کے پاس، لیکن اس پر وہ ملتی نہیں ہے۔ وہ کچھ ایسے ثبوت لے کر جاتا ہے جو کہ کافی نہیں تھے جہاں کے خلاف۔ وہ کہتا ہے تمہیں مکمل ثبوت لانے ہوں گے جس کی بنا پر ہم اس پر کیس کر پائیں۔ وہ کہتا ہے تم جی جی پر کیس کرنے جا رہے ہو، تم نے مجھے یہ نہیں کہا تھا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں صرف کچھ ایسے ثبوت چاہیے جو کہ تم اپنی پرانی بیوی کو دکھا سکو تاکہ وہ تمہیں تمہارے بچے سے ملنے دے، اور اسی لیے میں تمہاری مدد کے لیے تیار بھی ہو گیا تھا، لیکن اب تم کہہ رہے ہو کہ تم جہاں جی پر کیس کرنے جا رہے ہو۔ وہ کہتا ہے ہاں میں کروں گا، اور تمہیں اس کے لیے بھاری رقم ملے گی، اور تم جانتے ہو میں صرف اتنی رقم نہیں دوں گا جتنی کی بات ہوئی ہے، اگر تم مزید میرا ساتھ دو گے تو اس سے بھی زیادہ تمہیں پیسے ملیں گے۔ مائرہ آتی ہے جہاں کے پاس، جہاں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے، مائرہ اس سے پوچھ ہی لیتی ہے اور کہتی ہے آپ کا اور جنید کا کیا چکر چل رہا ہے؟ جہاں کہتی ہے کیا مطلب مائرہ تمہارا، تم یہ بات کس طرح کر رہی ہو مجھ سے؟ جہاں غصے میں آ جاتی ہے۔ اتنے میں جنید ان دونوں کا شور سن کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جنید جیسے ہی آتا ہے وہ دونوں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں۔ جہاں جب سنتی ہے کہ وہ مائرہ کہہ رہی ہے کہ تم دونوں کا چکر ہے اور جنید اس لیے بار بار یہاں آ رہا ہے، جہاں غصے میں ہوتی ہے۔ جہاں بھاگتی ہے اپنی کبڈ کی طرف، وہاں سے پسٹل نکالتی ہے اور ان کی طرف کر دیتی ہے۔ جنید کہتا ہے نہیں جہاں جی آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ جنید اور مائرہ ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ مائرہ جہاں کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس سے سوال کر رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے میں غلط نہیں ہوں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ ضرور کچھ ایسا کر رہی ہیں اور مجھ سے آپ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں۔ جہاں کو دراصل شک ہو گیا تھا، اب بلکہ اسے یقین تھا کہ جنید اور جہاں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے۔ ہاں مائرہ اب شک ٹھیک بھی کر رہی تھی، لیکن جنید اس وقت تو اسے وہاں سے کھینچ کر لے جاتا ہے اور جہاں سے بچا لیتے ہیں، لیکن جہاں اتنے غصے میں ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اسے شک تو ہو گیا ہے لیکن اتنا آسانی سے اسے چھوڑے گی نہیں، اور اگر دوبارہ مائرہ نے اس سے ایسا کوئی سوال کیا تو وہ اسے معاف نہیں کرے گی۔ یہ سب جنید کو کہتی ہے، لیکن جنید اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے نہیں جہاں جی اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں مائرہ کو سمجھا دوں گا۔ وہ کہتی ہے ہاں شاید اب تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، تمہاری بیوی کو شک ہو گیا اور بار بار وہ شک کرتی رہے گی جب تک تم میرے آس پاس رہو گے، اور میں نہیں چاہتی کہ اب دوبارہ کچھ بھی ایسا ہو، اور اگر اس نے ایسی کوئی بات کی دوبارہ تو میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس بار تو تم آ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے مائرہ کو سمجھا دیا ہے، مائرہ اب ایسی کوئی بات نہیں کرے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں کہتی ہے پریشان ہونے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں پریشان ہونا چاہیے اپنے بارے میں، اور سوچنا چاہیے کہ تمہاری بیوی جو حرکتیں کر رہی ہے میں اسے اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گی، اور ہاں اگر اس کی یہی حرکتیں رہیں تو تم اپنے لیے کوئی اور مکان دیکھ لو، میں تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ جنید کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔